والدی، اب والدی، والد کے معنی ہوتے ہیں والد کے، فادر، والد، اور یا یہاں پہ جو لاسٹ میں آیا ہے یہ اٹیچ ہو کر آیا، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی میرے والد، یا مطلب میرے والد عاملن کام کر رہے ہیں، کہاں؟ فی غرفتی، اس کے، ان کے کمرے میں۔ اب ہی جو ہے یہاں پر بیسیکلی اٹیچ ہے، غرفتی کہتے ہیں کمرے کو، ہی اس کا کمرہ۔ اگر میں کہوں ان دونوں کا کمرہ تو غرفتی ہما، یا اگر ہم فی کے ساتھ کہہ رہے ہیں فی غرفتی ہما، ان دونوں کے کمرے میں۔ اگر ہم کہیں گے غرفتی ہا، اس ایک مؤنث کے کمرے میں، فی غرفتی کا، تم ایک مذکر کے کمرے میں، فی غرفتی کی، تم ایک مؤنث کے کمرے میں، ٹھیک ہے، فی غرفتی نا، تو ہم سب کے کمرے میں۔ اس ٹائپ سے آپ پروناؤنس کو اٹیچ کرتے جائیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی۔ یہ پریکٹس کے اوپر ہے، آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کریے، کسی ایک ورڈ کو پک کر لیے اور جو پروناؤنس میں نے آپ کو لکھوائے تھے اٹیچ پروناؤنس، ان کے ساتھ ایک ایک پروناؤن کو اٹیچ کیے، نیچے ٹرانسلیشن کریے، انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی۔ بس ایک دو ورڈز کے ساتھ کر لیے، جیسے غرفہ ہے یا بیتو ہے یا کتاب ہے، کتابو، کتابوہما، کتابہم، بیتو، بیتہما، بیتہم، حقیبتو کہتے ہیں بیگ کو، حقیبتو، حقیبتہا، ہما، حقیبتہم، اس ٹائپ سے اس ایک مذکر کا بیگ، ان دو مذکر کا بیگ، ان سب مذکر کا بیگ۔ آپ مکتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ٹیبل، مکتبہما، ان دونوں کی ٹیبل۔ اس ٹائپ سے آپ انشاءاللہ پریکٹس کیجئے۔ تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ والدی، والدی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بیسیکلی مبتدا ہو گیا، والد۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ بیسیکلی جو ورڈ تھا والدو تھا، والدو حالت رفع میں تھا، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی یا لاسٹ میں آئے گی تو یہ پیچھے والے حرف کے اوپر پیش کو ختم کر دے گی اور اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گی، اسی وجہ سے یہ والدی ہو گیا، میرے والد۔ عاملون کام کر رہے ہیں، فی غرفتی ہی، ان کے کمرے میں، میں فی مطلب میں، غرفتی، تو اب آپ کے پاس تینوں حصے یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، یہ آپ کی خبر ہو گئی، اور یہ حصہ آپ کا متعلق بالخبر کہلائے گا، متعلق بالخبر۔ سریرہا فی غرفتہا، اب سریرہا، اب دیکھیے اٹیچ پروناؤن ہے، ہا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے، اس ایک مؤنث کا پلنگ، سریرو پلنگ کو کہتے ہیں، اس کا پلنگ، اس ایک مؤنث کا پلنگ، فی غرفتہا، اس کے کمرے میں ہے۔ اب دیکھیے غرفتہا میں بھی ہا اٹیچڈ ہے، غرفتی الگ ہے، ہا الگ ہے، تو غرفتہا اس کے کمرے میں، تو اس کا پلنگ غرفتہا اس کے کمرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرانسلیشن اس کی آپ کریں گے۔ یہ اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پریکٹس نہیں کرائے گا یہ، کیونکہ ہم اس میں پرفیکٹ ہو جائیں انشاءاللہ، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی پریکٹس کی بات ہے، وہ ایک بار زبان پہ چڑھ جائے گا تو پھر ایزی ہو جائے گا۔ مکتبہ بعید من بیتہ، اب دیکھیے اس میں بھی اٹیچ پروناؤن ہے، پہچانیے کہاں پر ہے؟ مکتبہ اور بعید من بیتہ، اب دونوں جگہ، ایک جگہ ہو اٹیچ ہو کر آیا ہے، ایک جگہ ہی اٹیچ ہو کر آیا ہے۔ تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا ہو ہی، وہ دونوں اس جملے میں موجود ہیں، تو کیوں ہیں؟ یعنی کہیں ہو آ رہا ہے کہیں ہی آ رہا ہے، تو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ یہاں پہ ہو اس لیے آیا ہے کیونکہ پیچھے پیش ہے، پیچھے یہاں پر پیش ہے، ٹھیک ہے، مکتبہ ہو۔ اب یہ پیش کیوں ہے؟ پیش اس لیے ہے کیونکہ یہ نصب میں یا جر میں آنے کی کوئی وجہ نہیں دکھتی، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو نصب یا جر میں لے کر آئے، تو یہ رفع میں ہی رہے گا۔ اچھا، یہ رفع میں ہے تو اس لیے ہو لکھا گیا، مکتبہ ہو، اور اس کا آفس بعید، اس کا آفس دور ہے، بعیدون کہتے ہیں دور کو، من بیتہ، یعنی اس کے گھر سے، بیتہ اس کا گھر، اس ایک مذکر کا گھر۔ اگر ہم کہیں بیتی ہما، من بیتی ہما، تو کہیں گے ان دونوں کے گھر سے، بیتی ہم، من بیتی ہم، ان سب کے گھر سے۔ تو اس ٹائپ سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کی انگلش میں ایک بار ہم کر لیں، مکتبہ، ہز آفس از فار من بیتہ، فرام ہز ہاؤس۔ جلس ساجد علی کرسیتی، کرسی ہی، اچھا اس ٹائپ سے جلسہ یعنی یہ ایک فعل ہے، ایک ٹینس ہے، وہ بیٹھا، کون بیٹھا؟ ساجد بیٹھا، ساجد، تو ساجد بیٹھا، علی کرسی ہی، اب ویسے تو کرسی تک کافی تھا، کرسی پر بیٹھا، ساجد کرسی پر بیٹھا، لیکن ہی کے ساتھ ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟
اس کی کرسی پر، ساجد بیٹھا اس کی کرسی پر. ٹھیک ہے، تو اس ٹائپ سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. یہ کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو اس میں مبتدا اور خبر اور متعلق بالخبر ہم نہیں تلاش کریں گے. جملہ فعلیہ انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں پڑھنے والے ہیں، اور اس سے آپ کو ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ جملہ فعلیہ کی کیسے لیبلنگ کرتے ہیں. جیسے ہم جملہ اسمیہ کی لیبلنگ کرتے ہیں، ایسے ہم جملہ فعلیہ کی بھی لیبلنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی آسان ہے انشاءاللہ. وہ آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. جی، کلبہ تحت السریری. کلبہ، کلب کہتے ہیں کتے کو. کلبہ، اچھا یہ اس کی میں نے انگلش میں آپ کو نہیں بتائی. جلسہ ساجدن، ساجد سیٹ. جلسہ پاسٹ ٹینس ہے تو ہم اس کو پاسٹ ٹینس میں ترجمہ کریں گے. ساجد سیٹ اپون ہز چیئر یا آن ہز چیئر، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ، یا ان ہز چیئر. کلبہ تحت السریری. کلبہ کی ترجمانی کیا ہوگی؟ کلبہ کہتے ہیں کتے کو، ہو اس کا کتا، تحت السریری، تحت کہتے ہیں نیچے، اور اس نے کیا کیا، اپنے بعد والے اسم کو حالت جر دے دی، یعنی زیر دے دی. تو پلنگ کے نیچے، تحت السریری پلنگ کے نیچے، اس کا کتا ہے پلنگ کے نیچے، تحت السریری. تو اس کو انگلش میں ہم کہیں گے his dog is under the cot. تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے. ولدھا فی الحمامی. اب ولدو کہتے ہیں لڑکے کو، ہا مذکر یا مؤنث؟ جی بالکل صحیح، مؤنث کہیں گے آپ اس کو، فیمنن. اس ایک مؤنث کا لڑکا، تو اس ایک مؤنث کے لڑکا فی الحمامی، باتھ روم میں ہے، حمام میں ہے، غسل خانے میں ہے. تو ہر بوائے از ان دا باتھ روم. آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. کتابہ علی المکتبی. کتابہ علی المکتبی. تو اب آپ دیکھیے کہ کتابہ الگ ہے اور ہو الگ ہے. تو اس کی کتاب علی المکتبی، ٹیبل پر ہے. اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ ہز بک از آن دا ٹیبل. المدیر جالس فی مکتبہ. اب دیکھیے یہاں پہ اٹیچ پروناؤن کو پہچانیے آپ، ایک ہی جگہ آیا ہے، مکتبہ. اور مدیر کہتے ہیں مینیجر کو. تو مینیجر بیٹھا ہے، کہاں پر بیٹھا ہے؟ فی مکتبہ، اس کے آفس میں. ہم اب اس کے آفس کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہی نہیں ہوتا تو ہم کہتے مینیجر بیٹھا ہے آفس میں، یہ کہنا کافی تھا. لیکن ہی نے کیا کرا؟ ہی نے بتایا ہمیں کہ ٹرانسلیشن میں چینجز کیا آئیں گے، اس کے آفس میں. تو مینیجر بیٹھا ہے اس کے آفس میں. دا مینیجر از سٹنگ ان ہز آفس. ہوا ذاہب الی بیتہ. ہوا آپ کا مبتدا، ذاہب خبر، اور یہ الی البیت ہی کیا ترجمانی ہوگی؟ ہوا مطلب وہ ذاہب جا رہا ہے، اور الی البیت ہی اس کے گھر کی طرف، کیونکہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے تو اس کے گھر کی طرف. تو ہی از گوئنگ ٹورڈز ہز ہاؤس. حدیقتھا کبیرۃ و جمیلۃ. اب دیکھیے حدیقت کہتے ہیں باغیچہ، گارڈن، اور ہا اس میں اٹیچ ہے. تو ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اس کا گارڈن، اس کا باغیچہ کبیرۃ بڑا ہے اور خوبصورت ہے. تو ہر گارڈن از بگ اینڈ بیوٹیفل. تو ہم یہاں پہ ہر کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہا جو ہے مؤنث کے لیے. اگر مذکر کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہو یا ہی. تو حدیقتو ہو ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہز گارڈن. حدیقتو ہا ہر گارڈن، اس ایک مؤنث کا باغیچہ بڑا ہے اور خوبصورت ہے. کتابک جدید. کتابک جدید. تو کتاب کے ساتھ دیکھیے کیا اٹیچ ہے، کہاں اٹیچ ہے، اور جدیدن کہتے ہیں نئے کو، نیو، اور کتاب تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ کتابوں کا، تمہاری کتاب نئی ہے، یور بک از نیو. بیتنا قدیم. بیتنا، اب بیتو کہتے ہیں گھر کو، نا کا کیا مراد ہے؟ جی بالکل صحیح، ہمارا گھر. ٹھیک ہے. اور قدیم کہتے ہیں پرانے کو، ہمارا گھر پرانا ہے، our house is old. کتابی جدید. اب یہاں پہ دیکھیے یا آیا، آخر میں یا آیا ہے، کتابی. تو
ویسے تو تھا کتابو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری کتاب، تو لاسٹ میں یا لگاؤں گا میں اپنے لیے، یعنی نی اور یا دو ہوتے ہیں، نہ کہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں، یا تو نی ہوتا ہے یا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یا اٹیچ کر رہے ہیں ہم، تو پیچھے والے حرف کو یہ کیا کرے گا، یا زیر دے دے گا، تو ہو جائے گا کتابی، میری کتاب کیا ہے، جدید نئی ہے، تو یہ آپ کا مبتدا ہو جائے گا اور یہ آپ کی خبر ہو جائے گی۔ امو کی صالحۃ، اب دیکھیے امو کی، امو کہتے ہیں والدہ کو، مدر، اور کی سے کیا مراد ہے، تم ایک مؤنث، یو فیمنن، اور صالحۃ کہتے ہیں نیک کو، تو تمہاری والدہ نیک ہیں، یور مدر از پائس، تو یہاں پہ امو یعنی والدہ کا ذکر ہے، تو اس لیے یہاں پہ گولتا استعمال ہوا ہے، صالح نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ابو کی تمہارے والد، تو کہتے ہیں صالح، کیونکہ یہاں پہ والدہ ہیں تو صالحۃ آ گیا۔ بنتی زکیۃ، اب بنتی ویسے تو ورڈ ہے بنتو کے معنی ہوتے ہیں بیٹی کے یا لڑکی کو، تو یہاں پہ یا لاسٹ میں ہے، اٹیچ ہے، تو اب میری بیٹی، اب یہاں پہ یا نے کیا کیا، ترجمانی ہوگی میری بیٹی زکیۃ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، ٹھیک ہے، تو مائی ڈاٹر از انٹیلیجنٹ، تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا اور یہ آپ کی خبر ہو گئی۔ مدرسوہ طویل، اب دیکھیے مدرسوہ، یہاں پہ اٹیچ پروناؤن کیا ہے، ہو ہے، ویسے تو ورڈ کیا ہے مدرسو کے معنی ہوتے ہیں ٹیچر کے، ہو اس کا ٹیچر، طویل لمبا ہے، تو دا ٹیچر از ہز ٹیچر از ٹال۔ مریضها ذاہب الی قریتھا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو سالو کریے، خود سے کوشش کریے۔ مریضو کہتے ہیں پیشنٹ کو، مریض کو، ہا یعنی ہر پیشنٹ، اس ایک مؤنث کا مریض، ذاہب جا رہا ہے، کدھر طرف، قریتی کہتے ہیں گاؤں کو، ہا اس کا گاؤں، اس ایک مؤنث کا گاؤں، تو اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا کہیں گے، اس کا مریض جا رہا ہے اس کے گاؤں کی طرف، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا مبتدا حصہ، یہ آپ کی ہو گئی خبر، اور یہ پورا ملا کے ہو گیا متعلق بالخبر، تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہو گیا، یعنی اس کا مریض جا رہا ہے اس کی بستی کی طرف۔ تو الحمدللہ ایک بڑی ایکسرسائز ختم ہو گئی، اور میں انشاءاللہ آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس کو پریکٹس کیجیے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے اس کی، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو یہ آسان لگے گا، آنے والے جتنے بھی ہم گرامر کریں گے، اس سے بھاگیے گا مت، اس سے گھبرائیے گا مت، یہ بہت ہی آسان ہے، بس ایک بار ٹھان لیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس کی پریکٹس کیجیے، آپ اسی ایکسرسائز کو 2 بار کریں گے تو بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے، ایک بار میں تو بہت فرق پڑے گا، انشاءاللہ آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھ جائے گا، اور پھر دوبارہ جب آپ کریں، پہلے ایک بار خود سے کریے، اس کو دیکھ کے کریے، چاہے ویڈیو دیکھ لیے، لیکن اس کی پھر آپ پرنٹ آؤٹ نکالیے اور اس کو خود سے کریے، یعنی بنا دیکھے کیجیے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا۔ جو ورڈس ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میننگس ابھی یاد نہیں ہوئے، تو اس کے میننگ چاہیں آپ لکھ لیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ان کو بھی یاد کر لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔